الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم. درود السلام بابا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب خدا کے فضل سے ہم پر ایسا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا مدرسے تک پہنچانے کو جاتے تھے فرشتے ساتھ مدرسے تک پہنچانے کو جاتے تھے. یہ دربار الہی میں ہر آواز سے آتا، یہ دربار الہی میں ہر آواز سے جو محبت رکھ کے یہاں آیا اور جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو صحیح مانتا ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھتا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا غوث اعظم ہمیں دونوں
بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے وہ کہہ کر بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے کو جلا دیتے مردوں کو بہت مشہور ہے احیاء موتا بہت مشہور ہے میرے نہایت واجب احترام پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت صوفی محمد یاسین قادری صاحب مدد اللہ و دیگر سامعین محترم، مجھ سے پہلے مفتی عبدالشکور رضوی صاحب نے تفصیلی بیان کر دیا اور 11ویں کتاب سے منسوب جو میرے وہ کرنی ہے اور پھر اختتام پر حضرت صوفی یاسین قادری صاحب کا فرمائش، لیکن یہ 11 منٹ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ذرا جوش سے کہیے 11 گنا زیادہ آواز لگائی۔ یہ 11 منٹ اس لیے کہ بڑی نزاکت بھی یہی ہے، میں نے بھی واپس جانا ہے چورا شراب کرنا ہے اور یہ 11واں عرص ہے، اس نسبت سے ماحول کے مطابق آپ 11 منٹ ذرا جوش و خروش، 11 نہیں رہے آپ کم ہوگے، ذرا جوش و خروش سے اور حضور اس سے بھی بارک جان لو، اس سے بھی بارک برسنے تو بات کی بات یہ ہے کہ آپ کے نام اس میں گرامی گرم کی جا رہی ہیں 11ویں۔ اللہ یہ تو آپ کو پہلے بتانا تھا کہ 11 ہی ہے۔ دیکھیے حضرات، اللہ نے فرمایا جان لو اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ، جو اعمال صالحہ کرتے قرآن شریف پڑھتے نفلی عبادت کرتے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے خلاف عادت کرامات کا ظہور ہوتا ہے،
خلاف عادت کرامات کا ظہور ہوتا ہے. اور یاد رکھو ولیوں کی کرامات برحق ہے. ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہے جس کا وہ امتی ہے، اور نبی کا معجزہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے. ولی کا معجزہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا کرشمہ. دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، قرآن اٹھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. ذرا جوش سے کہہ دو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مٹی سے مثل پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے. وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور برس کے بیماری والوں کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے. تو عرب کڑی میاں محمد بخش سب کو رحمت اللہ علیہ، میاں صاحب نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو میاں صاحب کا کلام قرآن کا، حدیث کا، اعلیٰ حضرت کا کلام بھی قرآن کا حدیث کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے. میاں صاحب کہنے لگے عیسیٰ خاک، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی کرتا عیسیٰ خاک اولادے دردی، عیسیٰ خاک اولادے دردی، گن تیمم کرتا دست مبارک اسدا شافی ہر ذرا. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دیتے تھے. نبی کریم سید دو عالم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، یتیموں کے حامی، غریبوں کے والی، تاجدار عرب اعظم، فخر آدم، بنی آدم، ہادی رسول، ختم رسول، مولا کل احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حضرت جابر نے کی. بکری کو ذبح کیا گیا. جابر رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے اس منظر کو دو بچے دیکھ رہے تھے، تو ایک بچے نے دوسرے کو لے جا کے مکان کی چھت پہ ذبح کیا. اور جب ماں نے دیکھا تو ماں کو دیکھ کر دوسرا جو ہے وہ گر کے مر گیا. دونوں کی لاشیں چھپا لی گئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا کہ دعوت بے لطف نہ ہو جائے، اس لیے بتایا نہیں گیا. جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ جابر کو کہو کہ جب تک تیرے صاحبزادے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے کہا صاحبزادوں کو لاؤ. انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی لیکن حضور نے کہا اللہ کا حکم آیا ہے. انہوں نے پھر بتا دیا کہ صاحبزادے تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ان کو لاؤ. حضور علیہ السلام نے دعا کی تو صاحبزادے زندہ ہو گئے. میرے حضور کا
میرے ساتھ مل کر ذرا وقت میں آپ یہ ذکر کر لو، میرے حضور کا تو نین میں جواب، میرے حضور کا تو نین میں جواب نہیں، 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 ہو سکے تو یہ خطاب نہیں، وہ بلکہ جو تقریر جمع کی گئی تھی اس کو بھی زندہ کر دیا، اور یہ تو ہے نبی کا معجزہ۔ اب آئیے سنیے کرامت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ عیسائی کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ کہنے لگا تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی سے تو ہمارے نبی افضل ہوئے۔ وہ سے پاک کا بات پہنچی، وہ سے اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو اس عیسائی کو بلایا اور کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے بیان کیا، حضور نے فرمایا میں محمد نہیں، میں نبی نہیں، میں اپنے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں کیا تو میرے نبی پہ ایمان لے آئے گا؟ کہنے لگا ہاں میں اپنے ایمان لے آؤں گا۔ غوث اعظم نے کہا چل لے چل، جس قبر پر تو کہتا ہے اسی مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ عیسائیوں کے قبرستان میں پرانی سے پرانی قبر پر لے گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے یہ کبھی کیا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا جس کو زندہ کرنے کا کہہ رہا ہے یہ گویا تھا، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ گاتا ہوا باہر آئے تو گاتا ہوا آئے۔ اس نے کہا ایسے ہی ہونا چاہیے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے کو زندہ کیا، وہ قبر سے باہر آ گیا، وہ کہہ کر تم بے اذن اللہ جلا دے مردوں کو، وہ کہہ کر ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، اس لیے میں نے قرآن بیان کیا ہے، معجزہ بیان کیا ہے، پھر کرامت بیان کی ہے، اور نبی کی کرامت، ولی کی کرامت محمد کریم کا معجزہ ہے۔ یہ کرامت اصل میں حضور ہی کا معجزہ ہے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، وہ کہہ کر تم بِإِذْنِ اللَّهِ جلاتے تھے مردوں کو، وہ کہہ کر تم بِإِذْنِ اللَّهِ جلاتے تھے مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔
جلوہ اختیار کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو قرآن کے نور کی روشنی لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کا عرس ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا حضرت بابا مولانا مست جمال قادری کا 11واں سالانہ عرس، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی یہاں مچل اٹھے، کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جو اندھیری رات میں قبر کی اندھیری میں چراغ لے کر گئے ان کا عرس ہوتا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا 11واں سالانہ عرس۔ 11 منٹ میرے حساب میں خطاب کے پورے ہوئے، اس میں خطبہ اور اشعار شامل نہیں ہیں۔ اب محفل سما ہوگی اور اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ انشاءاللہ جو فرمائش ہے یہ پھر پوری کریں گے، حضرت صوفی یاسین قادری صاحب کی، انہیں کے آستانے پر اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ دوستانی گرامی